اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن آیاتہ ان خلقکم من تراب ثم اذا انتم بشر تنتشرون ومن آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمہ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون۔ اور اس کی قدرت کی ایک نشانی یہ ہے کہ اس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر تم دیکھتے ہی دیکھتے انسان بن کر زمین میں پھیل پڑے ہو۔ اور اس کی ایک نشانی یہ ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہیں میں سے بیویاں پیدا کی تاکہ تم ان کے پاس جا کر سکون حاصل کرو، اور تمہارے درمیان محبت اور رحمت کے جذبات رکھ دیے۔ یقیناً اس میں ان لوگوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں جو غور و فکر سے کام لیتے ہیں۔ سورہ روم کی 2 آیات 20 اور 21 نمبر کی پڑھی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں سے اپنی توحید کی کچھ دلیلیں اور کچھ نشانیاں بیان فرمائی ہیں۔ جیسا کہ پہلے عرض کر چکا ہوں کہ مکی صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے توحید پر بڑا زور دیا ہے۔ تو جو سب سے پہلی آیت پڑھی گئی، اللہ تعالیٰ اس آیت کریمہ میں فرماتے ہیں کہ اس کی نشانیوں میں سے، اس کی توحید کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا۔ اب کوئی آدمی سوال کر سکتا ہے، کسی ذہن میں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ ہم تو خون سے پیدا ہوئے، ہم مٹی سے کہاں پیدا ہوئے؟ لیکن جب آپ غور کریں تو ہماری اصل مٹی ہی بنتی ہے۔ قرآن میں خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، کہ ہم نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، مٹی میں ہی جانا ہے، مٹی سے ہی تم کو اٹھنا ہے۔ تو پہلی آیت کریمہ میں جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم کو ہم نے مٹی سے پیدا کیا، تو اصل میں انسان کی پیدائش مٹی سے ہی ہوئی ہے۔ چنانچہ حدیث شریف کے اندر آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا کہ زمین سے مٹی کو جمع کیا اور جمع کر کے اس مٹی کا گارا بنایا، گارا بنا کر کے اس کا خمیر بنایا، خمیر بنا کر کے اس کو بہت دنوں تک رکھا سڑنے کے لیے، اور وہ خمیر جو ہے سڑا، اور اس کے بعد اس سے ایک مجسمہ بنایا گیا، اور مجسمہ بنا کر کے اس کے اندر روح ڈالی گئی، اور روح ڈال کر کے اس کو زندہ کیا گیا۔ تو آدم علیہ السلام کی اصل جو ہے مٹی ہی کی پیدائش، مٹی ہی کی پیدائش کی وجہ سے انسان کو کہا جاتا ہے کہ تم مٹی سے بنے، کیونکہ ہم اور آپ اولاد آدم ہے، آدم علیہ السلام کی اولاد میں ہے، اور آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا، تو اس اعتبار سے ہم مٹی سے بنائے گئے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم جو کھاتے پیتے ہیں، ہمارا جو خون بنتا ہے، اور جن غذاؤں کا ہم استعمال کرتے ہیں، جن غذاؤں کا انسان استعمال کرتا ہے، وہ تمام قسم کی غذائیں زمین سے ہی پیدا ہوتی ہیں، چاہے وہ چاول ہو، چاہے وہ گیہوں ہو، چاہے جو بھی غلہ اناج ہو، تمام قسم کی جنسیات اور تمام قسم کی جو اشیاء ہیں وہ زمین سے ہی پیدا ہوتی ہے۔ اور ظاہر بات ہے جب انسان غذا کھاتا ہے تو اس غذا سے انسان کے اندر خون بنتا ہے، اور وہ غذا کہاں پیدا ہوئی؟ زمین کے اندر پیدا ہوئی، تو اس کی اصل بھی مٹی ہی ہو گئی۔ تو زمین سے پیدا ہونے والی چیزوں کو انسان استعمال کرتا ہے، اس سے خون بنتا ہے، خون جو ہے مادہ منویہ میں جو ہے تبدیل ہوتا ہے، اس کے بعد وہ مادہ منویہ مادر رحم میں جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مادر رحم میں اس مادہ منویہ کو خون سے تبدیل کر دیتے ہیں، پھر لوتھڑا بناتے ہیں، پھر گوشت بناتے ہیں، پھر اس کے بعد جو ہے اس کے اوپر ہڈیوں کو چلاتے ہیں، اس کے بعد انسانوں کی شکل و صورت بناتے ہیں، آنکھیں بناتے ہیں، کان بناتے ہیں، ہاتھ اور پیر بناتے ہیں۔ اس کے بعد بہترین شکل و صورت میں انسان جو ہے خوبصورت شکل و صورت میں وجود میں آتا ہے۔
تو ان دونوں باتوں سے پتہ یہ چلا کہ ہماری اصل میں ہم اولاد آدم ہیں اور آدم علیہ السلام مٹی سے بنائے گئے ہیں، یا انسان مٹی سے ہی پیدا ہونے والی چیزوں کو استعمال کرتا ہے اور انہی چیزوں سے انسان کے اندر قوت پیدا ہوتی ہے، اور وہ قوت جو ہے انسان کی پیدائش میں معاون و مددگار بنتی ہے۔ تو پہلی آیت کریمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا اور پھر وہ انسان زمین کے اوپر کیا وہ پھیل گئے۔ دوسری آیت کریمہ جو پڑھی گئی ہے 21 نمبر کی آیت کریمہ، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ کہ اس نے تمہارے لیے تمہیں سے تمہاری بیویاں پیدا کی۔ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، جنت کے اندر رکھا، اور جب آدم علیہ السلام کو جنت کے اندر رکھا تو آدم علیہ السلام اداس رہنے لگے، اکیلا آدمی پریشان ہو جاتا، انسان تو انسان، جانور بھی اکیلا رہنا گوارا نہیں کرتا، جانور بھی جنگلوں میں اکیلا رہنا گوارا نہیں کرتا۔ تو آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، پیدا کرنے کے بعد آدم علیہ السلام کو جنت کے اندر رکھا تو آدم علیہ السلام اداس رہنے لگے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بائیں پچھلی سے حضرت حوا علیہ السلام کو کیا کیا پیدا کیا، اور پیدا کر کے آدم علیہ السلام کے ساتھ ان کا نکاح کر دیا کہ آپ ان کے ساتھ عیش و آرام کرو۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو قدرت کے طور پر بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اس نے تمہاری عورتوں کو تم میں سے ہی پیدا کیا ہے، تمہاری جنس میں سے پیدا کیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی قدرت ہے کہ دیکھیے ایک عورت اور ایک مرد دونوں سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، شادی سے پہلے دونوں میاں کہاں کا ہوتا، بیوی کہاں کی ہوتی، دونوں میں کوئی بات چیت نہیں، دونوں میں کوئی تعلق نہیں، دونوں میں کوئی جو ہے رشتہ ناتا نہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے نکاح کے اندر ایسی برکت رکھی ہے کہ جب انسان نکاح کر لیتا ہے تو اس نکاح کی برکت سے میاں بیوی میں ایسی الفت اور ایسی محبت اور ایسا تعلق ہو جاتا ہے کہ میاں بیوی دونوں ایک دوسرے کے لیے کیا بن جاتے ہیں، لباس بن جاتے ہیں۔ لباس لکم وانتم لباس لہن، تمہارے لیے تمہاری بیویاں لباس ہے اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے نکاح کے ذریعے سے عورتوں کو حلال کیا، اور پھر میاں بیوی کے اندر محبت اور مودت، دونوں دلوں کے اندر محبت اور مودت کا جذبہ رکھ دیا۔ دونوں ایک دوسرے کے لیے ایسے نیک جذبات رکھتے ہیں، پیار اور محبت سے زندگی گزارتے ہیں۔ حالانکہ دیکھیے غور کیجئے، شادی سے پہلے دونوں ایک دوسرے کی شکل دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے تھے، بات کرنا بھی گوارا نہیں کرتے تھے، ملنا بھی گوارا نہیں کرتے تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جب دونوں کے درمیان تعلق کو قائم کر دیا نکاح کے ذریعے سے، تو پھر ایک دوسرے کے لیے ایک محبت جان دینے کے لیے تیار رہتے لوگ، اس کی عزت، اس کی آبرو کی حفاظت کے لیے۔ میاں کو بیوی کے بغیر، بیوی کو میاں کے بغیر اس کو چین سکون نہیں ملتا۔ اور شادی کا اصل مقصد دیکھیے، قرآن کے اندر اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے شادی اس لیے تمہارے لیے، تمہاری بیویوں کو تمہارے لیے پیدا کیا، ازواجا لتسکنوا الیہا، تاکہ تم اس سے سکون حاصل کرو۔ اصل میں شادی اور نکاح کا مقصد کیا ہے؟ سکون حاصل کرنا۔ جب انسان صبح سے لے کر شام تک گھر سے باہر رہتا ہے، کاروبار کے اندر لگا رہتا ہے، محنت اور مشقت کرتا ہے اور تھکاوٹ کا احساس ہوتا ہے، اور جب شام کو گھر سے آتا ہے 8 گھنٹے 12 گھنٹے ڈیوٹی کر کے، اور بیوی کی ایک مسکراہٹ دیکھتا ہے، بیوی جب اس کا مسکراہٹ کے ساتھ استقبال کرتی ہے تو شوہر کی ساری تھکاوٹیں دور ہو جاتی ہے۔ گھر سے باہر کتنے لوگ رہتے ہیں جن کی کتنی الجھنیں ہوتی ہے، لڑائی جھگڑے لینا دینا، بہت ساری چیزیں رہتی ہے۔ لیکن جب گھر آدمی آتا ہے اور آ کر کے گھر کے اندر جب بیوی کے ایک مسکراہٹ کو دیکھتا ہے، اور بیوی بھی اس کا مسکراہٹ کے ساتھ استقبال کرتی ہے، اور گرمی کے موسم میں ایک گلاس شربت لا کر کے پیش کرتی ہے، سردی کے موسم میں ایک کپ جو ہے چائے لا کر کے گرم گرم پیش کرتی ہے، تو شوہر کی ساری تھکاوٹیں دور ہو جاتی ہے۔ اور اگر اس کے برعکس اگر کوئی بیوی ہو کہ جیسے ہی شوہر گھر کے اندر داخل ہوا، کہانیاں سنانی شروع کر دی، لڑنا جھگڑنا شروع کر دیا، تو جو مقصد قرآن بیان کرتا ہے کہ بیوی سے تم
सुकून हासिल करो, तो सुकून हासिल करने के लिए जब शौहर घर आया और बीवी ने लड़ना झगड़ना शुरू कर दिया तो उसका सुकून तो और गाढ़ बन जाएगा। इससे जो घर के अंदर इख्तिलाफात, इंतशार और लड़ाई झगड़े की कैफियत पैदा होगी, तो वहां तो सुकून के बजाय इस्तिराब पैदा होगा, बेचैनी और परेशानियां पैदा होंगी। इसलिए मैंने इसी मजलिस में एक हदीस बयान की थी और उस तफसीर में मैंने एक रिवायत बयान की थी और वो यूट्यूब पर भी वो तफसीर आज मौजूद है कि जिस आदमी को 4 चीजें मिल गई उसको दुनिया के अंदर जन्नत समझ लो मिल गई। 4 चीजें, जिक्र करने वाली जबान, शुक्र करने वाला दिल, मेहनत करने वाला जिस्म और नेक फरमाबरदार बीवी। ये 4 चीजें जिस आदमी को मिल गई समझ लेना चाहिए कि दुनिया उसके लिए जन्नत है। और अगर इसके बरअक्स अगर हो कि जैसे ही शौहर बेचारा आया बाहर से थका मांदा आया, बीवी ने लड़ना झगड़ना शुरू कर दिया, हिसाब किताब लेना शुरू कर दिया, तो इससे तो सुकून हासिल करने के बजाय वो बेचारा और परेशान हो जाएगा और वो ये सोचेगा कि अरे मैं तो घर नहीं आता अच्छा रहता था, घर से बाहर ही मुझको सुकून था, घर में जिस मकसद के लिए आया वो मकसद ही पूरा नहीं हुआ। तो अल्लाह ताला ने बीवी इसलिए बनाई ताकि तुम ज़हनी सुकून हासिल करो, ज़हनी इत्मीनान हासिल करो। और अल्लाह ताला ने इसको बतौर नेमत के बयान किया है कि तुम बीवी, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए बीवियां पैदा की ताकि तुम सुकून हासिल करो, तुम्हारी परेशानियां, ज़हनी उलझनें, ज़हनी जो है परेशानियां तुम्हारी दूर हो जाए और तुम मोहब्बत के साथ, सुकून के साथ जिंदगी गुजार सको। और अल्लाह ताला फरमाते हैं आखिर में कि इसके अंदर कौम के लिए, गौर फिक्र करने वालों के लिए बहुत सारी निशानियां हैं। ये जो बातें बयान की गई इसके अंदर अल्लाह ताला की कुदरत की बहुत सारी निशानियां हैं कि जो बीवी एक दूसरे निकाह से पहले एक दूसरे की शक्ल देखना गवारा नहीं करते थे और जो बीवियां निकाह से पहले बात करना गवारा नहीं करती थी, निकाह होने के बाद एक दूसरे के लिए जान देने के लिए तैयार हो गई। तो इसके अंदर अल्लाह ताला की कितनी सारी कुदरतें छुपी हुई हैं। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह सबको सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, व नशहदु अन ला इलाहा इल्ला